اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا بیان فرمایا ہے اور اس میں منافقوں کا جو رویہ ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین، یعنی یہ منافق لوگ وہ ہیں، قالو جو کہتے ہیں، لإخوانہم اپنے ان بھائیوں کے بارے میں، یعنی جو جنگ میں احد میں جا کر شہید ہوئے ان کے بارے میں کہتے ہیں، وقعدوا اور خود گھر میں بیٹھے ہوئے، لو اطاعونا کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مانتے، ما قتلوا تو وہ قتل نہ ہوتے، وہ مارے نہ جاتے، یعنی جنگ احد میں وہ مارے نہ جاتے۔ کل، اللہ فرماتے ہیں فرما دیں ان کو، فدرؤ کہ تم ہٹا دو، انفسکم الموت اپنی جانوں سے موت کو ذرا ہٹا دو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ منافقوں کی بڑی چالیں ہیں، جہاد میں جانے سے روکنے کی ان کی چالوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا ہے کہ یہ سب سے بڑی چال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جہاد میں نہ جاؤ، گھر میں بیٹھے رہو، جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی کہا تھا، اپنے رشتہ داروں کو، کیونکہ مدینہ شریف میں جو مسلمان رہتے تھے ان میں کچھ مسلمانوں میں منافق بھی تھے، وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو اس طرح وہ رشتہ دار جو مومنین کے رشتہ دار تھے لیکن تھے منافق، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ جنگ لڑنے کیوں جا رہے ہو، ادھر بیٹھ جاؤ جس طرح ہم بیٹھے ہیں، اس طرح بیٹھو گے تو موت نہیں آئے گی، ادھر جاؤ گے تو مر جاؤ گے، اب وہ گئے ہیں نا، وہ مر گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی سورہ آل عمران کی آیات میں ارشاد فرمایا کہ موت جو ہوتی ہے اس کا وقت مقرر ہوتا ہے، موت کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ اسی وقت آنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کی جگہ بھی لکھ دی ہے کہ کس جگہ اس بندے نے مرنا ہے، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس حالت میں مرنا ہے، یعنی حادثے میں مرنا ہے، جہاد کرتے ہوئے مرنا ہے، بیماری میں مرنا ہے، کس طرح مرنا ہے۔ تو بندے کی موت کا وقت بھی اللہ نے مقرر کر دیا ہے، پھر اس کی موت کی جگہ کا بھی تعین کر دیا ہے، پھر کس حالت میں اس کی کیا حالت ہوگی، بیمار ہوگا، حادثے میں مرے گا، کوئی اور طریقے سے مرے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حالت بھی بیان فرما دی ہے، جس کتاب میں اللہ نے اس کی موت کا وقت مقرر کیا ہے، سب کچھ وہاں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے موت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جہاد میں ہی آئے گی، اللہ کی طرف لڑتے ہوئے آئے گی، بلکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے کو بھی موت آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر جس کی موت وہاں نہیں لکھی ہوئی جہاد میں یا لڑائی میں، تو وہ نہیں مرے گا، وہ واپس سلامت آئے گا۔
غور کریں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر یہی جنگوں میں وقت گزارا، لیکن ان کی موت جنگ میں نہیں لکھی ہوئی تھی، وہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ گھر میں بستر پر پڑے ہوئے اللہ سے جا ملے۔ تو ان کی موت بستر پر لکھی تھی، تو جنگ میں تو نہ آئی، جبکہ وہ ساری عمر ان کی جنگوں میں گزری۔ ان کے جسم کا حصہ دیکھیں تو وہ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر زخم نہ ہو، یعنی زخموں سے وہ ان کا جسم وہ ہر جگہ زخموں کے نشان تھے، یعنی اس طرح کی ان کی کیفیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو موت جنگ میں نہیں دی، شہادت کے رتبے پر نہیں دی، کیونکہ ان کی موت لکھی ہوئی تھی گھر میں بستر پر، تو اسی طرح اللہ کو وہ پیارے ہوئے۔ تو جس کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے اس کی موت وہاں آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ تھا، ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جو تھا، اس نے بڑے غور سے گھور کے اس کو دیکھا۔ تو بھئی یہ کیوں گھور کے دیکھا؟ کہ اس لیے کہ اس کی موت لکھی ہوئی تھی کسی اور جگہ، وہ اس جگہ سے کافی دور تھی جو کہ وقت اس کا قریب آ رہا تھا۔ تو فرشتہ سوچ رہا تھا یہ بندہ اتنی دیر میں جو وقت اس کا اللہ نے لکھا ہے کہ وہاں اس جگہ پر اس کی روح قبض کرنی ہے، اب جب وہ اس جگہ پر پہنچے گا تب وہ فرشتہ اس کی روح قبض کرے گا۔ اس لیے کیا ہوا کہ اس آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ میں فلاں جگہ پہنچنا چاہتا ہوں، آپ ہوا کو حکم کر دیں مجھے وہاں پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم فرمایا، ہوا نے اس کو وہاں اس جگہ پہنچا دیا، بالکل عین اس وقت جب اس کی موت کا وقت وہاں پہنچ چکا تھا، اور پھر وہ وہاں خود پہنچ گیا، اور فرشتہ جو موت کا تھا اس نے وہاں آ کر اس کی روح قبض کر لی۔ گویا اب دیکھیں کہ اس کی موت اس جگہ لکھی تھی، لیکن اس کی حالت بھی وہیں، یعنی مرنا بھی اس نے وہاں تھا، وقت بھی مقرر تھا اور جگہ بھی لکھی تھی۔ تو جگہ جہاں لکھی ہوتی ہے بندے نے وہاں مرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ منافق یہ کہتے تھے کہ حضرت جو ہمارے یعنی رشتہ داروں میں سے جو چلے گئے ہیں، یعنی ان کے رشتہ دار، کیونکہ مدینہ شریف میں بہت سارے لوگ موجود تھے، ان میں مومنین جو تھے، ایمان والے تھے، ان کے رشتہ دار منافق بھی ہوتے تھے۔ تو ان منافقوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جنگ لڑنے نہ جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ تو وہاں آپ مارے نہ جاؤ گے۔ اب جب وہ شہید ہو کے واپس آنے لگیں، ان کی باڈیاں، جسم ان کے واپس آنے لگے، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے ان کو کہا نہیں تھا کہ وہاں نہ جاؤ، ہمارے پاس بیٹھ جاؤ ورنہ آپ قتل کر دیے جاؤ گے، اور پھر وہی ہوا نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ، ان کو موت پر اتنا ہی گھمنڈ ہے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، دوسروں کو بچا لیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، ان پر بھی موت آنی ہے نا، پھر ان کو کہو ٹھیک ہے آپ بھی اپنی موت کو ہٹا کر دکھاؤ ذرا۔ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے پھر تم اس موت کو ہٹا کر تو دکھاؤ۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت منافقوں کے 70 آدمی جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مر گئے، گھر میں بیٹھے ہوئے۔ تو گویا موت جو ہے، جو اس کا وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، اور حالت جس حالت میں وہ آنی ہے وہ مقرر ہے، وہ اس وقت ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو فرما دیا کہ تم اپنی موت سے بچنے کے لیے باتیں کرتے ہو، تو پھر جو تم پر موت آنی ہے اس کو ذرا اپنے سے ہٹا کر تو دکھاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو کون ہٹا سکتا ہے؟ تو اس لیے موت کا وقت مقرر ہے،
اور ہمیں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم دل میں ذہن میں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی جہاد کی ضرورت ہو، ملک پر دشمن حملہ کرے، فوج کو اور آدمیوں کی ضرورت ہو، تو اس وقت بنفس نفیس فوج کے ساتھ شامل ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس وقت گھر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی کہے کہ آپ گھر بیٹھے رہو تو پھر وہ اسی منافقوں کی طرح ہوں گے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس بیٹھو، اگر ہمارے پاس گھروں میں بیٹھو گے تو وہاں پر آپ نہیں مارے جاؤ گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جہاں پر جس کی موت لکھی ہوتی ہے وہ اسی وقت آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنگ میں موت لکھی ہے، جس کی موت جنگ میں لکھی ہوگی وہ وہاں پہ شہید ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں شہید ہوگا، کوئی نہیں مرے گا۔ جس کا جنگ میں موت کا وقت لکھا ہوگا وہی دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں موت کا وقت یاد رکھنا چاہیے، اور جہاد کے لیے ضرورت ہو تو ہمیں جان اور دل سے تیار ہو کر جہاد لڑنے کے لیے جانا چاہیے، اور گھر میں بیٹھنے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں ان کی ایک اور بھی نشانی بتا دی کہ یہ جہاد میں لڑنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ مر جائیں گے، اس لیے ان کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں کی جو بھی نشانیاں ہیں یا جو بھی ایسی باتیں ہیں جن سے منافق کی پہچان ہوتی ہے، منافق کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں، رحمت کی، ایمان کی اور سلامتی کی، کیونکہ منافقوں کی جو چالیں ہوتی ہیں بندے کو اللہ کے راستے سے جدا کر کے شیطان کی قربت میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور شیطان اور نفس سے بچا رہے، کیونکہ اللہ نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ منافق وہ ہوتے ہیں جو زبان سے تو کچھ کہتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نظر رکھنی چاہیے منافقوں پر بھی، اور ہمارے اندر کوئی اگر ایسی خصوصیت یا صفت جو منافقوں جیسی ہوتی ہے اگر پیدا ہو رہی ہو تو ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے اور دوبارہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ہمیشہ کے لیے جڑ جانا چاہیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔